ہاٹ لائن نہیں ہوتی، آپ موبائل لیتے ادھر سے ٹیلی فون کیا، آپ بولے ادھر سے جواب آئے تو وہی ٹیلی فون ٹھیک ہے نا کام کا. تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. کھلونوں کے اسٹال پر ایک چائنا کا بنایا پھول تھا، بڑا اچھا خوبصورت کپڑے مسالے کا کچھ، اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ پھول جو ہے یہ رات کے وقت روشنی دیتا ہے، اس کو اندھیرے میں رکھو. تو میرے چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ابو یہ پھول خرید، وہ بہت متجسس ہو رہا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، کچھ نہ قیمتی نہیں تھا. ہم نے پھول لے لیا. اب وہ بیچارہ سارا دن اس آرزو اور انتظار میں کہ کب رات آتی ہے اور کب میں اس کو دیکھوں. تو رات کو وہ اپنے کمرے میں پھول لے گیا اور بیچارہ آدھی رات تک بیٹھا رہا، اس میں سے کچھ بھی روشنی نہیں نکلی. صبح جب میں تو میرے بستر کے پاس کھڑا پھسک پھسک رو رہا تھا، پھول اس کے ہاتھ میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابو اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا، یہ تو ویسے ہی کالے کا کالا ہے، تو یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. میں نے کہا نہیں، تم ابھی تھوڑا انتظار کرو اور صبر کی کیفیت پیدا، اس میں سے کچھ ہوگا. جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا تو میں نے وہ پھول اس سے لے لیا اور اسے اپنے کوٹھے پہ لے جا کر، بڑی کڑی دھوپ تھی، اس دھوپ میں رکھ دیا. مجھے پتا تھا کہ اس میں جون سا ریڈیم ٹائپ مسالہ انہوں نے لگایا تھا، وہ جب تک سورج کی کرنیں ابزارو نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں روشنی آئے گی. جیسے گھڑیاں ہوتی تھی پرانی، وہ جتنی دیر روشنی میں رہتی تھی رات کو پھر جگمگاتی تھی. تو جب میں نے اس سے پھول لے کے وقت رکھا اور شام پڑی تو میں نے اسے کہا کہ اب تم اسے لے جاؤ اپنے کمرے، اور جب بہت گہری رات ہو جائے نا اندھیرا تو پھر دیکھ. تو جب اندھیری رات ہو گئی اور جیسا کہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کپڑا رکھنا کالا اور فلاں فلاں وقت میں اس کو اتارنا، جیسے جادوگر نہیں کرتے اٹھا کے، تو اس نے ایسے ہی کیا اور خوشی کا نعرہ چیخ ماری ہو تو جگمگ جگمگ اس کا سارا کمرہ جو تھا وہ روشنی سے بھر گیا. تو اس نے اپنی ماں کو بلایا، چھوٹے بھائیوں کو بلایا اور بلا کے دکھانے لگا، اور ایک جشن کا سا سما ہو گیا ہمارے گھر کے اندر. تو جب اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی وہ روشنی جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اور جسے وہ بطور خاص نور کہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو کیا ہم اس کو اپنی ذات میں ایبزارب نہیں کر سکتے؟ ہندو فلسفہ ہے اللہ کے ساتھ، بھگوان کے ساتھ وابستگی جو ہے اس کے دو روپ ہیں، ایک کو کہتے ہیں وہ بندر روپ، ایک کو کہتے ہیں وہ بلی روپ. بندر کا بچہ بہت سیانا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ سے چمٹا رہتا ہے اور ماں درخت سے دوسرے چھلانگے مارتی. اس نے اتنی مضبوطی کے ساتھ ماں کے جسم کو پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت پھسل ہی نہیں سکتا. اور چونکہ سیانا ہوتا ہے اور بندریا بھی سیانی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے سیانے پن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن تصوف میں اور فکر میں اور روحانیت میں اتنے سیانے پن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا تقاضا نہیں کہ آپ بہت سیانے ہو کے زندگی بسر کریں. تو جب کبھی وہ ماں چھلانگ لگاتی ہے پہاڑوں کے اوپر ایک دیش سے دوسرے اور اس کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں تو وہ 18,000 فٹ کی بلندی سے نیچے گرتا ہے اور چٹان سے ٹکرا کے پاس ہو جاتا ہے، وہ ساری عقل و دان سے. بلی کا جو بلونگڑا ہے آپ نے دیکھا، وہ کھیلتا رہتا ہے، اس کو ماں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کہاں ہے. اون کے گولے سے کھیلنے لگے گا تو اس کے پیچھے بھاگا ہی چلا پھرے پاگلوں کی طرح. ایک ڈبہ ٹین کا مل گیا پرانا کھلونا تو اس کو الٹا پلٹا کے دیکھتا ہے. اس کو یقین ہے کہ جب میں آواز دوں گا، میاؤں کہوں گا، تو ماں کہیں سے دم اٹھائے سے میری پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے آ جائے گی. مجھے اس کے ساتھ چمٹے رہنے کی ضرورت نہیں، تو وہ مجھے ملے گی. اور میری قربت ایسی ہونی چاہیے، مجھے پتا ہو کہ میری ہے. تو جب میں ریڈیو کے قریب ہاتھ کرتا تھا
تو یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں، اور میں سوچتا تھا کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائے، کسی نہ کسی طرح سے یہ سمجھ لے کہ میں اس کے قریب جاؤں گا، تو وہ ساری میگنیٹک فیلڈ، وہ بجلی کا وہ دائرہ جس کے اندر میں جاتا تھا اور آواز اونچی ہوتی تھی، وہ مجھے ضرور ملے گا، اور میرا اللہ جو ہے یہ مجھ سے بات ضرور کرے اور میں اس سے بات ضرور کروں۔ میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ جب نماز پڑھتا تھا، اب بھی کبھی کبھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب میں بہت پابندی کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو ٹھیک ہے، بس میرا اللہ کے ساتھ وابستگی ہو گئی، اللہ ہی کے حکم کی میں تعمیل کر رہا ہوں۔ لیکن مجھے پتہ چلا کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، وہ ایک حکم ہے، وہ تو پورا کیا جانا ہے۔ آپ ایک کلب کے ممبر ہوتے ہیں نا، تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں قسم کی جیکٹ پہن کے ہیں، اس قسم کی ٹائی لگا کے ہیں، ورنہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ نماز جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، اسلام کی کلب میں داخل نہیں ہو سکیں گے، آپ اس کے ممبر ہی نہیں بن پاتے۔ لیکن اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا ایک اور چیز۔ تو میں نے بڑی دیر تک اور کافی مدت تک نماز ہی کو اپنا خدا سمجھا ہو، حالانکہ میرا خدا تو کچھ اور تھا، جسے نماز پڑھ چکنے کے بعد اس کے حکم کے مطابق مجھے اس کے قریب بھی جانا چاہیے، کیونکہ جب تک اس کے ساتھ دوستی نہیں لگائی جائے گی، اس کے ساتھ جاری نہیں کی جائے گی، تو پھر بندے کا اور اللہ کا رشتہ تو پھر کسی کام ہی نہ آیا، پھر وہ بات ہی نہ بنی۔ میں اللہ کے اوپر پورے کا پورا اعتماد کروں، ویسا نہیں جیسا ہم عام طور پر کہا کرتے ہیں، اچھا جی اللہ سچے کا پانا ہے، اب دیکھتے ہیں جو بھی اللہ کرائے وہی ہے، اللہ نے جیسا چاہا جی انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا، اللہ کو جو منظور ہوا وہی ہوگا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کی بات نہیں۔ اللہ کے ساتھ تو تعلق پھر ایسے ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پہ بیٹھا ہوا اس کے ساتھ باتیں کر رہا اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو اپنی زبان میں، اپنے انداز میں، کہ جی یہ مشکل پڑی۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک بہت بڑے کھلے میدان میں، جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس کے کارنر میں، کونے میں، بینچ پہ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق چل رہا ہے، اتنا ہی بڑا، اتنا ہی وسیع جتنا بڑا میدان آپ کے سامنے ہے، اتنی قربت کے ساتھ جتنے بچوں کا اپنا واسطہ کھیل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بازار جاتی ہیں سودا لینے، اور اس کے بعد آپ بیٹھ جاتی ہیں بس سٹینڈ پر بس کے انتظار میں، تو اس وقت آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ شادیہ نے BA کر لیا ہے، اب اس کے رشتے کی تلاش ہے۔ کبھی کبھی وقت نکال کے اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور پیدا کرنا چاہیے، جیسے بلی کو، پالتو بلی کو گھر کے انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ میری ساری ذمہ داریاں اس نے اٹھائی ہوئی ہیں اور میں مزے سے زندگی بسوں۔ خوف جو ہے وہ انسان کو آخر دم تک نہیں چھوڑتا، اور یہ بڑی ظالم چیز ہے۔ تو میں نے اس کا ایک طریق نکالا ہوا ہے اپنے طور پہ۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ جو میرے دل کا خوف ہوتا ہے اسے میں ایک بڑے اچھے خوبصورت کاغذ پہ لکھتا ہوں، ایک عام مارکر کے ساتھ، نیا مارکر خرید کر، کہ اللہ میرے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ مجھ سے اس مقام تک نہیں پہنچا جائے گا جس مقام تک پہنچنے کے لیے تو نے ہمیں رائے دی ہے میری۔ پھر میں یہ لائن بڑی دفعہ لکھتا ہوں۔ یا ذاتی کوئی خوف، بچے کے پاس نہ ہو سکنے کا، بچی کی شادی نہ ہو سکنے کا، تو میں ایک کلر میں پہلے لکھتا تھا، پھر کئی کلر میں لکھتا۔ جب میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں اور بالکل اس کا وظیفہ کرتا ہوں، تو عجیب بات ہے کہ آہستہ آہستہ میرے دل سے وہ خوف کم ہونے لگتا ہے۔